نہیں، کیونکہ یہ ٹاپک کافی امپورٹنٹ ہے ہمارے واسطے. پوری مہدویت کا دار و مدار اسی پہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو کہا گیا کہ جو ہے دیدار خدا کا انکار مہدی موت کا انکار. اگر کوئی مہدوی جو ہے دیدار خدا کا انکار کر رہا ہے تو سیدھے سیدھے جو ہے معاملہ کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ مہدی موت کا آنا صرف اور صرف اسی واسطے ہوا ہے، اسی دار دنیا میں جو ہے اللہ کا دیدار کرے. تو ایک اور ایک جو چیز رہ گئی تھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسی لیے کہیں سورہ انعام کی آیت ہے یہ، آپ لوگوں سے کہیں باہر سوال نہ ہو نوجوان بچوں سے، اس لیے جو ہے یہ ایک نقطہ باقی رہ گیا تھا جو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا تھا، کیونکہ ترجمے سے اس سے پہلے اس عنوان پہ تقریر سنا ہوا تھا ہم، اسی لیے جو ہے گزارش کر دیا. مختصراً یہ ادراک جیسا بتایا گیا کہ چاروں طرف سے دیکھنا اللہ کو وہ جائز نہیں ہے. سامنے سے آپ کیسے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن چاروں طرف سے دیکھنا جائز نہیں. جس طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اس کی مثال ایک اور اس طرح سے سمجھا سکتے ہیں، جس طرح جو ہے مچھلی پانی میں، مچھلی جو ہے پانی کا ادراک نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ پانی میں، وہ پانی کو چاروں طرف سے تھوڑی گر سکتی ہے، لیکن وہ پانی کو دیکھ سکتی ہے، سمجھے، لیکن ادراک نہیں کر سکتی. پانی اس کا جو ہے پورا ادراک کر رہا ہے، چاروں طرف سے جو ہے گھرا ہوا ہے. تو اسی طرح جو ہم اللہ کی ذات کے اندر ہیں، ہم جو ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے، دیکھنے سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو دیکھ سکتے، اسے جو ہے سامنے سے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہمارا جو ادراک کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہر طرف سے جو ہے ہمیں گھیرا ہوا ہے، کیونکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. تو اس مثال سے جو ہے آپ سمجھا سکتے ہیں اگر کوئی جو ہے اعتراض کرے. اور ایک اعتراض جو ہوتا ہے عام طور پہ کہ دار دنیا میں اللہ کا دیدار جائز نہیں ہے، آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اس کے اوپر بھی جو ہے کئی احادیث وہ لوگ پیش کر دیتے ہیں، اور آیت قرآنی بھی آ جاتی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اس ماحول میں جو ہے جہاں پہ جو ہے مقید ماحول میں مکان کی قید ہے اور جو ہے جہد کی قید ہے، اس میں جو ہے اللہ کا دیدار جائز نہیں ہے. جب قیامت برپا ہو جائے گی، آخرت کا ماحول ہو جائے گا، وہاں پہ جو ہے اللہ جو ہے ایسی رویت بخشے گا، ہمارے آنکھوں کو ایسی طاقت دے گا کہ جو ہے اس سے ہم جو ہے اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں. تو حضرت محمود عقیلی صاحب نے جو ہے اپنی کتاب طلب دیدار خدا میں جو ہے ایک اچھا نقطہ لایا ہے. اگر یہ بھی اگر آپ کے سامنے سوال ہو تو آپ جو ہے یہ پیش کر سکتے ہیں کہ سنن نسائی کی جو ہے حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ خاص نقطہ ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کا دیدار جائز نہیں بلکہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا. تو رسول وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اکٹھا کیے جاؤ گے اللہ کے پاس ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور بے ختنہ. پھر آپ نے جو ہے قرآن کی اس آیت کو پڑھا کہ جیسے ہم نے شروع کیا پیدائش کو ویسا ہی دوبارہ کریں گے. مطلب ایگزیکٹلی ہم جیسے یہاں پہ ہے وہیں پہ ویسے رہیں گے. تو آنکھیں، جسم، بدن جیسا یہیں پہ ہے وہاں پہ ویسے ہی رہے گا. قرآن کی آیت سے اور جو ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم جیسے یہاں پہ ہے اسی طرح ہو بہو جو ہے وہاں پہ اللہ میاں اسی طرح جو ہے جسم دے گا، اسی طرح آنکھیں دے گا، اٹھائے گا. تو جہاں پہ اگر وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، انہی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھنا ہے، تو جب وہاں پہ دیکھنا ہے تو یہاں پہ بھی دیکھنا جو ہے یقیناً پاسبل ہے. تو اس بات کو بھی آپ یاد رکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا. ایک اور ایک حدیث ہے جہاں پہ جو ہے بلکہ حدیث نہیں آیت قرآنی ہے، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ ہم نے پہلی بار پیدا کیا نطفے سے، پھر اٹھائیں گے ہم ان کو مٹی سے. یہ بات ہم پر واجب ہے، بے شک کہ ہم ہی ان کو موت کے بعد زندہ کریں گے. یہ تفسیر سے ہے، تفسیر تنویر الاقتباس، بلکہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر جیسا پہلا نطفے سے جیسا پیدا کیا تھا، دوبارہ جو ہے اسی طرح جو ہے مٹی سے جو ہے اٹھائے جائیں گے، اسی طرح کا جسم ہوگا، اسی طرح کی آنکھیں ہوگی. تب جب وہاں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں دیدار ہوگا، تو جو ہے انہی آنکھوں سے، انہی جسم سے جو ہم اللہ کو دیکھیں گے، تو یقیناً جو ہے یہاں پہ بھی اللہ کا دیدار جائز اور ممکن. جو آگے ہے پڑھو. اور امام نام اسلام کی جو ہے چند ایک دو نقلیات اسی جواز کے اوپر جو ہے پڑھ کے جو ہے گفتگو آگے کی جاتی ہے کہ امام نام اعتماد علیہ السلام سے جو ہے ملاؤں نے سوال کیا تھا. غالباً آپ نے اس سے پہلے سنا ہے یا نہیں، لیکن پھر سے پڑھ دے رہا ہوں کہ آپ سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کو دنیا میں جو جائے فنا ہے چشم سر سے دیکھ سکتے ہیں. اسلام سے اکثر یہی سوال کیا جاتا تھا، کیونکہ اسلام کی دعوت اسی پہ تھی کہ آپ جو ہے خدا کے دیدار کی دعوت پہ جو ہے معمور تھے. تو اسلام سے سوال کیا گیا کہ آپ کہتے ہو کہ اسی دنیا میں اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ جو ہے جائے فنا ہے. تو میں اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے یا بندہ کہتا ہے؟ کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے من کانا فی حاذی اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ
اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے بس وہ آخرت میں اندھا اور زیادہ گمراہ ہے. صاف صاف جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے, غالباً یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اس کے بعد ملاؤں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص یہاں پہ اندھا وہ آخرت پہ بھی اندھا, مطلب یہاں پہ نہیں دیکھا تو وہاں پہ بھی نہیں دیکھا. اسلام صاحب بول دیے اللہ فرما رہا ہے کہ جو یہاں پہ اندھا وہ وہاں پہ اندھا, جس کو یہاں پہ دیدار نہیں ہوا وہ وہاں پہ بھی جو ہے اندھا اٹھے گا. اب جب اسلام نے یہ آیت پیش کی ثبوت کے واسطے تو ملاؤں نے سوال کیا کہ سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت سے مراد آخرت میں دیکھنا ہے. تو میں اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ مطلق ہے, اوپن ہے. ہم بھی مطلق کہتے ہیں, مقید نہیں کرتے, کیونکہ اللہ نے نہیں کہا کہ جو ہے یہاں نہیں ہوگا وہاں ہوگا, یہاں اندھے وہاں دیکھو گی. اللہ کہہ رہا ہے یہاں بھی اندھے وہاں بھی اندھے, مطلق. میں اسلام کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, مقید کر کے نہیں کہہ رہے. یہ لوگ جو ہے مقید کر رہے ہیں, مطلب یہاں پہ نہیں ہوگا وہاں پہ ہوگا, یہ قید کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہاں پہ بھی اگر نہیں دیکھے گا تو وہاں پہ بھی نہیں دیکھے گا. تو میں اسلام نے آپ نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ مطلق ہے, ہم بھی مطلق کہتے ہیں, مقید نہیں کرتے. اور سنت و جماعت نے بھی دنیا میں دیدار کو ناجائز اور ناممکن نہیں کہا. ان کے کلام کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کیا کہا. تو میں اسلام نے صاف فرمایا سنت الجماعت میں بھی جو ہے ایک فریق ہے جو کہتا ہے اللہ کا دیدار جو ہے اسی دائرے میں, جو اولیاء کرام کا جماعت ہے صوفیوں کی, وہ کہتی ہے کہ اسی دائرے دنیا میں جو ہے اللہ کا دیدار جو ہے جائز اور ممکن ہے. ایک امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی نقل مبارک کہ اسی تعلق سے بحث و مباحثے جو اسلام سے ہوئے ہیں. میں اسلام سے جو ایک ملا نے حق کی بینائی کے متعلق جو ہے سوال کیا, بحث, اور کہا کہ دنیا میں اللہ کی رؤیت جائز نہیں, دنیا میں اللہ کو دیکھنا جائز ہے. اس کے بعد میں اسلام نے فرمایا دیکھیے جب وہ لوگ کافی تنگ کرتے تھے اور خاتمین کے جو ہے اخلاق تھے بالکل جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے پیش آتے تھے, کتنا بھی تنگ سوال. اب جب کافی تنگ کیا تو میں اسلام نے فرمایا کہ کسی نے جائز بھی رکھا ہے, یعنی کوئی دوسرے کہتے بھی ہیں کہ جائز ہے. تو اس کے بعد ملا نے کہا, کیونکہ ہے بعض لوگ کہنے والے کہ ہاں اللہ کا دیدار ہے بلکہ, تو ملا نے کہا کہ ہاں. تو فوراً اس کے بعد میں اسلام نے فرمایا کہ ہم نے بصیروں کا یعنی دیکھنے والوں کا مذہب اختیار کیا ہے, تم اندھوں کا مذہب اختیار کرے ہو. جو کہتے ہیں کہ دکھتا ہے ہم ان کا مذہب پہ ہیں اور تم جو ہے اندھوں کے مذہب پہ ہو. سیدھی سیدھی بات ہے. تو اسلام نے جو ہے بڑا دیکھیے پیارا جواب دیا یہاں پہ. ایک اور ایک اسی طرح کی جو ہے سیم نقل ہے کچھ دوسرے الفاظ کے ساتھ کہ ایک سائل نے, سوال کرنے والے نے جو ہے حبیب ذوالجلال مہدی موعود علیہ السلام سے دار دنیا میں دیدار خدا کے بارے میں سوال کیا. حضرت نے فرمایا کہ اسی دار دنیا میں دیدار خدا جائز ہے. سائل مذکور نے یعنی سوال کرنے والے نے عرض کیا کہ علماء اہل سنت و جماعت نے عالم آخرت میں دیدار خدا ہونا جائز قرار دیا ہے. میں اسلام نے فرمایا دار دنیا میں بھی کسی نے جائز رکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں, جماعت صوفیہ یعنی اولیاء اللہ نے جائز رکھا ہے. دیکھیے وہ خود جواب دے رہا ہے. تو میں اسلام نے فرمایا کہ خوب بات ہے, ہم نے بیناؤں کا مذہب اختیار کیا ہے اور تم اندھوں کی طرف رہو. اور ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اچھی بات ہے تم ان لوگوں کی طرف ہو جاؤ جو دیدار خدا کو جائز نہیں رکھتے, اور ہم جماعت صوفیہ کی طرف ہیں. تم ان کی طرف ہو جاؤ جو جائز نہیں رکھتے, اور ہم ان کی طرف ہیں جائز رکھتے ہیں. جماعت صوفیہ کی طرف, جماعت اولیاء کی طرف جو اللہ کو دیکھنا جائز رکھتے ہیں اور جو ہے دیکھے ہیں اس کی طلب میں جو ہے جیے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے زندگی گزارے. بہرحال یہ 2-4 نقلیات تھے جو جواز کے اوپر میں اسلام سے جو ہے تکرار ہوئی, بحث ہوئی. آخر میں تو امام اسلام سے جو ہے گواہ بھی پوچھے گئے. تو امام مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے سے پہلے سنا ہے, آپ نے جو ہے بطور ارواح کے اگر گواہ چاہتے ہو تو اسلام نے صاف فرما دیا کہ بندے کے سیدھے طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور بائیں طرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. اگر گواہ چاہتے ہو تو جو ہے ان سے گواہی طلب کر لو, اور اگر ظاہری گواہ چاہتے ہو تو میاں دلاور رضی اللہ عنہ اور میاں نظام رضی اللہ عنہ جو ہے اشارہ کیا اور فرمایا کہ جو ہے گواہی دو. تو وہ لوگ کھڑے ہو کر جو ہے گواہی دے کہ ہم نے بطوفیل امامنا مہدی موعود علیہ السلام ان 2 آنکھوں سے جو ہے اللہ کا دیدار کیا ہے, ان آنکھوں سے. اسی طرح سے جو ہے گواہ بھی امام اسلام نے جو ہے دلوا دی. ظاہری گواہ شریعت جو ہے 2 گواہ قبول کرتی ہے, میں اسلام نے جو ہے 2 گواہ بھی جو ہے امام اسلام نے دلوا دی. آپ دیکھیے میں اسلام جب اس تعلیم پہ اس دعوت پہ معمول ہے تو کس طرح سے جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے اللہ کے دیدار کی دعوت پہ معمول تھے, کیونکہ آپ آئے ہیں خدا کو دکھانے کے واسطے. دیکھیے باقاعدہ جو ہے اس دعوے کے ساتھ آئے کہ خدا تعالیٰ کو دار دنیا میں اسی دنیا میں چشمے سر سے دیکھنا ہے, دیکھنا ہی چاہیے. صاحب صاحب اسلام فرما رہے خدا تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو دیکھنا ہی چاہیے. جس طرح ہم حیدرآبادی کہتے ہیں اچ چاہیے, وہ اسی طرح کا ہے. باید دی دیکھنا چاہیے, اسی طرح مطلب دیکھتا ہے وہ. اور پھر دعوے کے ساتھ کہ کوئی دامن پکڑ کے نہیں پوچھتا کہ میرا جی جو ہے خدا تعالیٰ کا دیدار کرا دو.
ایک بڑی اچھی روایت کہ امام اسلام کے بعد جو طالبان مولا رہتے تھے وہ کس طرح سے دیکھیے ان کی کیا طلب تھی اور میں اسلام کا کیا مقام رہا ہے کہ دیدار کے واسطے میں اسلام کی جو اصل آمد ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے عنوان کی اوپر جو گفتگو ہوئی اس سے پہلے ایک فکر کو جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پریشانی والی فکر ہے. کچھ 3-4 روز قبل رات میں 10 بجے کے بعد جو ہے میں کچھ سودا سلوک لانے کے واسطے باہر گیا تھا. واپس آ رہا تھا، گھر کے پڑوس میں اسٹوڈنٹ پہ جو ہے 9-10 سال کے بچے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے جو یہاں کے نہیں تھے، ہمارے گھر کے پاس نہیں. 3 بچے بیٹھے ہوئے تھے. 10 بجے رات کی بات، اور وہ بھی فکر والی بات نہیں تھی. ان کے ہاتھوں میں جو ہے فون تھے، اسمارٹ فونس لیے ہوئے جو ہے وہ بچے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے. نہ جانے کیا چیز دیکھ رہے تھے، گیم کھیل رہے تھے یا کیا دیکھ رہے تھے. لیکن فکر اس بات کی تھی کہ وہ بچے جو ہے اپنے گھر سے، اپنے پیرنٹس کے، اپنے ماں باپ کے پاس سے جو ہے فون لے کے بھاگ کے باہر آئے. اور جو ہے وہ اس کی دیوانگی ایسی ہے کہ وہ 10 بجے رات کی بات ہے، تقریباً 10 بجے کی بات ہے، اس کی بات کی بات ہے. اور جو ہے وہاں کے بھی نہیں ہیں بچے، ہمارے ایریے کے کہیں اور سے جو ہے آئے ہیں. یہ فون کی دیوانگی دیکھ لیجیے، یہ جو خراب دیکھیے، اور نہ جانے وہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں. تو فکر یہی ہے کہ جو حالات جس تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، خاص طور پہ یہ موبائل فون وغیرہ، اور دوسری طرف سے بھی اس کے اوپر جو ہے خصوصاً والدین کو جو ہے کافی جو ہے سخت نظر رکھنا اپنی اولاد پہ بہت ضروری ہے. حالات کافی خراب ہو رہے ہیں. اب ہم بالکل جو ہے فتنے جو ہے تمام کے تمام اٹھ کے آ چکے ہیں. ہم جو ہے فتنوں میں جو ہے بالکل مبتلا ہو چکے ہیں، اس ابتلا میں جو ہے مبتلا ہو چکے ہیں. موبائل فون جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے. 10 سال 11 سال کے بچے، بعض بچے تو جو ہے کھا پی نہیں رہے ہیں. بچے ماں باپ جو ہے آسانی سے جو ہے بچے کو منوانے کے واسطے جو ہے ہاتھ میں موبائل فون دے کے جو ہے ان کو دودھ پلایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، اس طرح سے. تو یہاں پہ مخاطب میں خاص طور پہ مصدقین کی جماعت سے ہوں. عام خاص لوگوں پہ جو ہے تقریر بھی کی جاتی ہے تو جو ہے اثر نہیں ہوتا. ان لوگوں سے مخاطب ہوں جہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی کی جو ہے قدر کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کی پہچان چاہتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا، یہ سب کچھ کیا ہے، میں کون ہوں، یہ تصدیق مہدی کی خاصیت کیا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات، اس کا دیدار، جو کچھ کہ پانا چاہ رہے ہیں، کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، ان کے واسطے جو ہے کہیں جو ہے رکاوٹ نہ بنے. احتیاط برتنا بہت ضروری ہے. والدین کے واسطے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ٹی وی بھی جو ہے کافی جو ہے سخت شیطان تھا، لیکن جب اس سے بڑا شیطان ہے. شکل اس کی چھوٹی ہے لیکن بہت بڑا شیطان ہے. اب بچہ جو ہے کیا دیکھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے جو ہے معلوم تک نہیں. ہاتھ ہی میں فون بازو بیٹھا ہوا رہے گا لیکن جو ہے کیا دیکھ رہا ہے ماں باپ کو جو ہے خبر نہیں ہے. اور جو انٹرنیٹ عام خاص کر دیا گیا، فری کر دیا گیا، بہت چیپ کر دیا گیا ہے. تو جو ہے فتنوں سے جو ہے آپ آگاہ رہیے. خاص طور پہ والدین جو ہے اپنے بچوں کے اوپر جو ہے کافی سخت نظر رکھے. کافی ہم جو ہے خراب حالات سے گزر رہے ہیں، بالکل جو ہے فتنہ دجال کے جو ہے قریب ہی میں ہے. تو اس بڑے فتنے سے پہلے جو ہے جتنے بھی فتنے آنا ہے وہ فتنے جو ہے آ جائیں گے. تو ہم ان فتنوں میں جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں. ہم اطمینان کی جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہم اپنی جو ہے دنیا میں محو ہیں. یہ جو ہے اللہ کا عذاب بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے آپ کے اوپر زلزلہ آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کا عذاب جو ہے دوسرے طریقے کا بھی ہوتا ہے. وہ غافل کر دیتا ہے، وہ دنیا میں جو ہے محو کر دیتا ہے، اسے بھی جو ہے وہ عذاب کے نام سے یاد کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. موبائل فون بھی جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے عذاب، ایک فتنہ جو ہے ڈالا گیا ہے، اس میں جو ہے مبتلا ہے. ہم خود ہمارے گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں، فائٹ کرنا ہے ہم کو، فائٹ کرنا ہے. جو طالبان مولا ہیں ان کو فائٹ کرنا ہے، جو مصدقین ہیں ان کو فائٹ کرنا ہے، جو جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے فنا ہونے والی ہے ان کو جو ہے فائٹ کرنا ہے، ان کو لڑنا ہے، جد و جہد کرنا ہے. یہی جہاد ہے. دن بھر جو ہے، رات بھر جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ چیزوں سے جو ہے فائٹ کرنا ہے، ماحول سے جو ہے انہیں لڑنا ہے. بہرحال آپ اس چیز سے جو ہے آگاہ رہیے. کافی جو ہے خراب حالات سے جو ہے ہم گزر رہے ہیں. زمانے کو برا کہنا نہیں ہے، یہ لایا جا رہا ہے. ہم جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں رکھا ہے، اس وقت میں جو ہے ہمارا پیدا ہونا ہے. لیکن یاد رکھیے آپ، اگر اس زمانے میں اگر کوئی جو ہے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اجر بھی بہت زیادہ دے گا، بہت زیادہ اجر دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، مفہوم ہے اس طرح حدیث کا کہ جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ
آدمی اور عورت جو ہے راستے میں جفت کرتے ہوں گے، تو اگر کوئی شخص صرف اسے جو ہے اتنا کہہ دے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر دیوار کا سہارا لے لیتا، آسرا لے لیتا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کا جو ہے ولی ہوگا. بعض روایتوں میں کہ اس وقت کا جو ہے ابوبکر ہوگا، صرف اتنا کہہ دیتا. تو ہم شدت کے مطلب جو حالات ہو چکے ہیں وہ بالکل خراب ہو چکے ہیں. باہر تو یہ ہو چکا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو وہ کہہ سکتا ہے. یورپ امریکہ وغیرہ کے جو حالات ہیں یہ ہوتا ہے، وہاں پہ کسی کی مجال نہیں. اگر وہ کہہ دے تو وہ ولی ہوتا، کہہ دے تو جو ہے وہ ولی ہو جائے. اتنے سخت حالات سے جو ہے ہم گزر رہے ہیں. اس کے اوپر کافی کڑک نظر رکھی. جو ہم باتیں ہیں، یہ جو فرائض وغیرہ کی جو باتیں ہیں، یہ جو ہے خدا اور بندے کے درمیان ہے، لیکن جو اس طرف جو دنیا ہے باہر وہ بڑی خطرناک ہے. وہ پیچھے سے جو ہے ہمیں ختم کر رہی ہے، پیچھے سے جو ہے ہمارا کافی خرابہ ہو رہا ہے. اس بات کو جو ہے آپ ذہن نشین رکھیے. جو ہے آج کی نشست کا جو ہے آغاز کیا جاتا ہے طلب دیدار خدا کے اوپر جو ہے ہماری گفتگو ہو رہی ہے فرائض ولایت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم يحملون أزوازرهم على ظهورهم ألا ساء ما يرزقون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام آیت نمبر 31 اور 32 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخاطب ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اللہ کے دیدار کو. کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کے دیدار کا عام ترجمہ جو ہے انکار کا کیا جاتا ہے. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ پہنچے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر، یا حسرتنا علی ما فرطنا، یا حسرت مطلب افسوس کرے گا وہ، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون ازوارہم علی ظہورہم، ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اس وقت اپنے اعمال کا بوجھ اپنی پیٹوں پر لادے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یزرون، کیا ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہے. وہ بوجھ جو اٹھائیں گے وہ ابھی بھی دیکھ رہا ہے. پاسٹ پریزنٹ فیوچر جو ہے ہمارے واسطے ہے، اس کے واسطے صرف پریزنٹ ہے. الا ساء ما یزرون، کیا ہی برا بوجھ ہے وہ جو اٹھائے ہیں. وہ آگے کہتا ہے ومل حیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. کیا تم لوگ اتنی بھی بات نہیں سمجھتے؟ دیکھیے یہاں پہ جو ہے دیدار خدا کو جھٹلانے کی بات ہے. یہاں پہ گفتگو جو انشاءاللہ آگے جو ہے اسی عنوان پہ ہوگی کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ نقصان میں ہیں جو اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بات جو ہے کذبوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ لوگ نقصان میں ہیں جو اللہ کے دیدار کو جھٹلاتے ہیں. بات جو ہے صرف انکار کی نہیں ہے. مطلب ایک شخص ہے جو مانتا ہی نہیں، وہ انکار کر رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں مانتا ہوں، تو اللہ جواب میں کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں، تو جب بات کہی جاتی ہے کہ جھوٹا ہے تو کہہ رہا ہے اللہ میں کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو اللہ کے دیدار کو، ملاقات کو جو ہے جھٹلاتے ہیں. یہ جو ہے مصدقین کے واسطے جو ایمان لائے ان کے واسطے بات ہے کہ نقصان میں ہے، ایمان لا لیے اور اس کے بعد جو ہے آپ وہ طالب نہیں بنے، آپ جو ہے طالب صادق نہیں بنے. سچے جو ہے آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کہ میں تیرا جو ہے طالب ہوں، میں جو ہے آرزو رکھتا ہوں تجھے دیکھنے کی. اگر نہیں بنے تو جو ہے جھٹلانے والوں میں جو ہے ہمارا شمار ہوگا. یہ آیت جو ہے روزن جو ہے استعمال کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ جو ہے آگے آپ کو جو ہے سنایا جائے گا کہ سچا کون ہوتا ہے، سچا طالب کون ہوتا ہے، وہ ہمیں جان لینا ضروری ہے. ایک آئیڈیا کے واسطے جو ہے کم سے کم
جاننا ضروری ہے، ورنہ جو ہے ہم اپنے اپنے گمان میں رہیں گے کہ جو ہم اندر کا اندر جو کچھ بھی تڑپ رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں اللہ میاں سے جو ہے وہی طالب صادق ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن جو طالب صادق ہے جو بتایا گیا ہے وہ انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا. آگے اس عنوان پہ جو ہے آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی نشست میں ہوا یہ تھا کہ جو ہے گفتگو جواز کے اوپر ہوئی، اور پھر جو ہے جو سورہ یوسف کی آیت تھی 108 ہوئی، جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی اے رسول کہہ دو کہ جو ہے میں بلاتا ہوں اللہ کی راہ میں بصیرت پر، میں اور وہ جو میرا تابع ہوگا. اس کے اوپر جو گفتگو تھی کہ جو ہے داعی الی البصیرت یعنی اللہ کے دیدار کی طرف بلانے والے جو ہے دو ذات ہیں، انا و من اتبعنی. میں اسلام نے فرمایا من اتبعنی سے مراد جو ہے بندے کی ذات. تو دو اشخاص ہیں، دو ذات ہیں جو ہے اللہ کے دیدار کی طرف بلائیں گے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک محمد مہدی مراد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں یہ تھا کہ جو ہے درمیان میں جو ہے اللہ فضل سے جو ہے ترجمہ میں سے بھی جو ہے آپ نے اس عنوان پہ جو ہے گفتگو سنی، جہاں پہ جو ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار کے اوپر جو ہے گفتگو ہو گئی کہ جو ہے جہاں جہاں بھی آپ کو جو ہے کوئی غیر مہدوی پوائنٹ کر سکتا کہ جو ہے اللہ کا دیدار نہیں ہوتا، وہ لوگ قائل نہیں ہیں اللہ کے دیدار کے. تو جو ہے وہ عنوانات پہ جو ہے گفتگو ہوئی ہے، تو تقریباً جو ہے لاسٹ نشست میں ہو گئی. پھر اس کے بعد اصل جو امپورٹنٹ 2-3 واقعات جو میں اسلام کی جو ہے کہے گئے تھے اس عنوان کے اوپر، اس آیت کے اوپر، وہ اتفاقاً جو ہے ریکارڈنگ میں جو ہے مس ہو گئے تھے. آخری کی 20-25 منٹ تھے، کچھ امپورٹنٹ واقعات تھے تو ہمارے ساتھیوں کے تقاضے تھے کہ دوبارہ وہ واقعات کو کہنے کے واسطے، لیکن تفصیل سے تو جو ہے نہیں کہہ سکتا، ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں ہے کہ جو کہا گیا تھا، لیکن جو امپورٹنٹ واقعات ہیں وہ بریفلی جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آج کے عنوان پہ جو ہے آتا ہوں. لیکن وہ واقعات دوبارہ سننا جو ہے ہمارے واسطے بہت اچھا ہے. دیکھیے میں اسلام جو ہے اس دعوے کے ساتھ ہے، یہ جو دعوت کے جو بات ہے کہ قل ھذہ سبیل، یہ دعویٰ ہے کہ جو ہے میں بلاتا ہوں اللہ کی راہ میں بصیرت پر. تو میں اسلام جو ہے اس دعوے کے جو ہے ساتھ آئے کہ بندے کا آنا خدا سے ملانا. میں اسلام جو اس دعوے کے ساتھ آئے ہیں کہ تصدیق بندہ بینائی خدا، یعنی بندے کی تصدیق اللہ کا دیدار ہے. مارا برائے دیدنی یار آفریدان ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدان، یعنی ہم کو یار کے یعنی اللہ کے دیدار کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی. یہاں تک کہ دعویٰ میں اسلام کا اس قدر آگے دعویٰ جو ہے آپ کا آنا صرف اور صرف اسی مقصد کے واسطے ہوا ہے. دیکھیے صرف اور صرف اللہ کے دیدار کے واسطے. اسی لیے جو ہم اسلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بندے کا دامن پکڑ کے نہیں پوچھتا کہ میرا جی خدا کا دیدار کرا، مطلب کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا جو ہے دامن پکڑا جاتا ہے. اسلام اس دعوے کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے. اگر کوئی دیدار خدا کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کا دیدار معاذ اللہ جو ہے جائز نہیں ہے، تو وہ مہدی موت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ مہدی موت کا آنا اسی مقصد کے واسطے ہوا ہے. اگر وہ مقصد کا انکار کر رہا ہے تو وہ معاذ اللہ جو ہے اسلام کا سیدھے سیدھے انکار کر رہا ہے. تو اب اس بات کو آپ یاد رکھ لیجیے. تو بہرحال جو اسلام کے جو آنے کا جو وجہ ہے وہ اہم وجہ اللہ کے جو ہے دیدار ہی کے واسطے. اس کے اوپر 2 واقعہ جو ہے آپ کے سامنے رکھا تھا، میں دوبارہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. ایک تو جو ہے ہمشیر زادہ سلطان محمود بیگڑے، یعنی گجرات کا جو بادشاہ تھا سلطان محمود بیگڑے، اس کے بھانجے کا ایک بڑا اچھا واقعہ ہے ہمارے واسطے. ہمارے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کی جو وجہ معلوم ہوتی ہے. تو لکھا ہوا اس طرح سے کتاب المہدی الموعود میں کہ جو ہے ہمشیر زادہ سلطان یعنی سلطان کا بھانجا کسی محبوبہ سے ایک شب ایک رات ناراض ہو کر غضب کے نشے میں سرشار برہانہ تلوار یعنی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے محل کی طرف چلا آ رہا تھا. پچھلی رات تھی، رات کا جو ہے آخری حصہ تھا، اپنی محبوبہ سے ملنے کے واسطے گیا تھا. ناراض ہو کے جو ہے غضب کے حالات میں جو ہے نشے میں سرشار تھا، برہانہ تلوار ہاتھ میں لیے وہ چلا آ رہا ہے. دیکھیے جو ہے شہزادہ ہے گھرانے کا دنیاوی، اب وہ جو ہے اس نشے کی حالت میں بھی ہے اور جو ہے بڑا مایوس بھی ہے، اور پچھلی رات ہے. اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس وقت جو ہے آپ لکھا ہے کہ امامنا اسلام جو ہے میں چند اصحاب دریائے سابرمتی پر کھڑے ہوئے تھے. تو میں اسلام جو ہے آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز جو ہے اللہ کی مشیت سے اللہ کے حکم سے، آپ جو ہے اس وقت پہ اتفاقاً وہیں پہ تھے. اس کے محل کے پاس جو ندی بہہ رہی وہاں پہ میں اسلام نے چند صحابہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے اور رات کا وقت تھا. اب جب شہزادے نے دیکھا کہ لکھا ہے کہ شہزادے نے اسی غضبناک لہجے میں اس جماعت کی طرف دیکھ کر پوچھا. اب دیکھو میں اسلام اور میں اسلام کی صحابہ کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور اس وقت یہاں کیوں آئے؟ تو میں اسلام نے نرم اور شیرین لہجے میں جواب دیا کہ ہم وہ ہیں اگر کوئی اپنے معشوق سے رنجیدہ ہو جائے تو ہمارے ذریعے
عاشق اور معشوق میں صلح و محبت بحال ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک نعرہ مارا اور جذب الہی نے اس کو بے ہوش اور مستغرق کر دیا۔ وہ یہ اسلام کا جملہ ہی جو ہے اس کو مستغرق کر دیا، پہنچا دیا اسلام کو، یہ جملہ ہی۔ تو ہمارے آقا کا آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے معشوق سے رنجیدہ ہو جائے تو ہمارے ذریعے عاشق اور معشوق میں صلح و محبت بحال ہو جاتی ہے، معاملہ جو ہے بحال ہو جاتا ہے۔ ورنہ جو ہے خدا تعالیٰ کا وہ معاملہ ہے، اتنی آسانی سے جو ہے معاملہ بحال ہونے والا نہیں ہے ہمارے اس بندوں سے۔ اگر یہ آقا کا صدقہ مل جائے تو جو ہے یقیناً مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں اس بندے اور خدا کے درمیان جو ہے صلح اور محبت قائم ہو جاتی ہے، بحال ہو جاتی ہے۔ اور جب محبت بحال ہو جاتی ہے تو پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اسلام کا آنا جو ہے صرف اسی وجہ سے ہوا ہے۔ یاد رکھیں اسلام نے فرمایا، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کہ ہم وہ ہیں اگر کوئی اپنے معشوق سے رنجیدہ ہو جائے تو ہمارے ذریعے عاشق اور معشوق میں صلح اور محبت بحال ہو جاتی ہے۔ آپ یہ جو ہے ہمیشہ جو ہے اسلام کے جس فرمان کو جو ہے یاد رکھیے، بلکہ جو ہے اپنی دعاؤں میں جو ہے آپ یہ واسطہ دے سکتے ہیں کہ آقا کے صدقے میں جو ہے وہ صلح و محبت جو ہے بحال ہو جائے، کیونکہ امام الاسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے طالب سے شروعات میں خدا تعالیٰ جو ہے ناراض رہتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ اپنی طلب کمال کو پہنچائے۔ شروعات میں جو ہے معشوق ناراض رہتا ہے۔ میری موت کا صدقہ لازمی ہے، ان کی نظر کرم جو ہے ہمارے اوپر لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے امام اسلام کی جو وجہ تھی یہی تھی کہ جو ہے آپ جو ہے خدا بخش تھے، مطلب خدا کو دکھلانے والے، اللہ دیا کہہ کے اللہ کو دینے والے، خدا کو دکھلانے والے، جسے چاہے خدا کو دکھلانے والے، خدا بخش کہا جاتا ہے اسی لیے، خدا بخش، جسے چاہے جو ہے خدا عطا کر سکتے ہیں، خدا کا دیدار دلا سکتے ہیں، اس کی رضا دے سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے پہچان لیا، جن کو پہلے میں اسلام کی معرفت حاصل ہو گئی، وہ میں اسلام کو جو ہے چمٹے ہوئے تھے، ساتھ تھے۔ بڑی سے بڑی مصیبت آ رہی ہے، بڑی سے بڑی بلا آ رہی ہے، پھر بھی جو ہے امامنا کا جو ہے ساتھ نہیں چھوڑے۔ بڑی سے بڑی فقر و فاقہ سب سے خطرناک مصیبت ہے، سب سے بڑی بلا ہے فاقہ، بھوک جو ہے، اس سے بڑی آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کائنات میں نہیں بنائی، یہ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے۔ تو بہرحال تو اس سفر میں خاص طور پہ جو خراسان کا سفر تھا، اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے مہاجرین کا کیا حالم تھا اور کس وجہ سے جو ہے اسلام صحابہ کو جو پکڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے صحابہ جو ہے امام اسلام کو جو پکڑے ہوئے تھے اور ساتھ میں اسلام کے چلے جا رہے تھے، وہ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خراسان کا سفر خاص طور پہ بڑا خطرناک، بڑا کٹھن سفر تھا۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہی سفر میں ایک روز کا ذکر ہے کہ امامنا علیہ السلام جو اس قافلے مہاجرین میں سب سے آگے گھوڑے پر سوار چلے جا رہے تھے۔ اس سفر کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ میں اسلام جو ہے بڑا کٹھن سفر تھا، کافی سخت جو ہے دھوپ تھی، چلتے جو ہے کہیں پہ جو ہے میں اسلام رک جاتے، پڑاؤ کرتے اور لوگ اترتے، ڈیرے وغیرہ لگاتے، چولہے وغیرہ کچھ سلگائے جاتے، روٹی وغیرہ پکنے لگتی، پھر جو ہے میں اسلام کو حکم ہوتا آگے بڑھنے کا، تو میں اسلام جو ہے پھر آگے بڑھ جاتے، پھر لوگ وہاں پہ کھانا پکا نہیں، کچھ ہوا نہیں، بس چلے جا رہے ہیں، کچی پکی روٹی صحیح، اپنی بوڑھی ماں کو جو ہے اپنی پیٹھ پہ ڈال لی، اپنا سامان لے لی، اس طرح جو ہے چلے جا رہے ہیں پیچھے میں اسلام کی، کافی سخت سفر چل رہا ہے۔ تو اس قافلے مہاجرین میں اسلام جو ہے سب سے آگے گھوڑے پر سوار چلے جا رہے تھے، چلتے ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے، ایک چڑھاؤ پہ اوپر جو ہے پہاڑ پہ اسلام جو ہے چڑھ گئے اور اپنے اصحاب مہاجرین کو دیکھا، پلٹ کے جو ہے اسلام اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھی۔ تو یہ روایت میں ہے کہ خراسان کے سفر میں تقریباً 1200 صحابہ، 1200 نفوس جو ہے اسلام کے ساتھ تھے، یہ جو ہے بعض روایتوں میں کہ جو 2200 کی جو ہے جماعت تھی جو اسلام کے ساتھ چلی آ رہی۔ تو میں اسلام ٹیلے پہ چڑھ کے جو ہے اپنے مہاجرین کی جماعت کو دیکھے، یہ بڑا پیارا سما تھا جب میں اسلام نے دیکھا کہ ایک جماعت کثیر خالصاً محض اللہ کے واسطے، خالصاً للہ، ہجرت فی سبیل اللہ میں بھوکے پیاسے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی ہے کہ شیر خوار بچے کو یعنی دودھ پیتے بچے کو کاندھے پر بٹھا لیا ہے، کوئی ہے کہ بوجھ سر پر اٹھا لیا ہے، کسی نے اپنی گڈری پیٹھ پر لا دی ہے، اور کوئی ہے کہ سامان بیل پر رکھ کر ہانک رہا ہے۔ ہر ایک پر فاقہ و اضطرار ہے، فاقہ کہتے ہیں پورا ایک دن بغیر کھائے پیے کے جانا، کچھ کھانے کا جو ہے دانا نہیں جانا، ہر ایک پر فاقہ و اضطرار ہے، بلکہ کسی کو تو چلنا دشوار ہے، اکثر دھوپ میں برہانہ پا یعنی ننگے پیر گرم ریت پر راہ چلے جا رہے ہیں، مگر ذکر و فکر میں مستغرق ہے۔ کوئی قوت جاذبہ ہے کتنی بڑی جماعت کو کھینچے لیے جا رہی ہے۔ آپ کو یہ منظر الہی اور آپ کو یہ منظر عشق الہی اور عاشقان خدا کی یہ جد و جہد
اور خاری اور زاری دیکھ کر رقت پیدا ہو گئی. اسلام کو جو ہے رونا آ گیا. اس صحابہ کی جماعت کو دیکھیں اور دیکھیے جو گفتگو ہوئی ہے اسلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رقت طاری ہو گئی. جیسے حضور رسالت پناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے وقت ہو گئی تھی اور آپ دیدہ ہو کر اسلام جو ہے آنکھوں میں آنسو لا کر جناب باری میں عرض کیا کہ الہی تو حاضر و ناظر ہے، یعنی تو حاضر ہے اور تو دیکھ رہا ہے، میرے اور ان کے حال سے خوب واقف ہے. یہ کیوں اس طرح میرے پیچھے چلے آ رہے ہیں؟ میں نے ان کا کیا چھین لیا ہے؟ اور میرے پاس بجز یعنی سوائے تیری ذات کے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے عشق اور محبت میں ایسی مشقت شدید کو اس جماعت مہاجرین نے گوارا کر لیا ہے. فقط تیری رضا جوئی اور تیرے دیدار کی آرزو ان کو کشا اس طرح لا رہی ہے، اور اگر ان کا حق کچھ مجھ پر ہے تو یہی کہ ان کو تیری معرفت کی راہ بتلاتا ہوں. میرا حق ان پر کچھ ہے تو یہی ہے کہ ان کو تیری معرفت کی راہ بتلاتا ہوں. اسی وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ سید محمد، ہم نے اس جماعت کے تمام صغائر و کبائر گناہ بخش دیے اور ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے. ہماری طرف سے ان کو ایمان کی بشارت سنا دو. اسلام نے فرمایا کہ ایمان ذات اللہ، ایمان اللہ کی ذات ہے. یہ جو بشارت دی جا رہی ہے کوئی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں اپنی ذات دیتے ہیں، دیدار نہیں بلکہ جو ہے داد دے رہے ہیں، انہیں جو ہے اپنی ذات عطا کرتے ہیں. اللہ کی بشارت عطا ہوئی ہے. اس خطاب الہی کے ختم تک پورا قافلہ اس ٹیلے کے سامنے جمع ہو گیا. امام اسلام نے جماعتی مہاجرین کو مخاطب کر کے یہ بشارتی الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے سنائے اور ایمان کی بشارت دی. یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اصطلاح مہدویہ میں، یعنی مہدویہ ٹرمینالوجی میں حصول ذات سے خدا، حصول ذات سے خدا کا دیدار مراد ہے. وہاں پر ذات حاصل ہونا مطلب جو ہے اللہ کا دیدار حاصل ہونا مراد ہے. بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے یہاں پہ معلوم یہی ہو رہا ہے کہ جو میں اسلام جو اس دعوت کے ساتھ آئے تھے کہ جو ہے کہہ دو کہ جو ہے میں بلاتا ہوں اللہ کی راہ میں بصیرت پر، اللہ کی راہ میں بصیرت پر، دیکھنے پر، میں اور وہ جو میرا تابع ہوگا. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام اسی دعوت پہ معمور تھے اور اسی واسطے جو ہے ہر جو کوئی کے صحابہ تھے مہدی موعود علیہ السلام کو اسی وجہ سے جو ہے آقا کو جو ہے پکڑے ہوئے تھے اور مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں جو ہے اللہ کے جو ہے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کا دیدار کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ محض جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں یہ عام خاص دسترخوان کھول دیا گیا. محض مہدی موعود کے صدقے میں یہ بات اور ہے کہ آج ہم بالکل پھوٹی کوڑی کے برابر بھی نہیں ہے، کدھر کی ہیں، لیکن اس قوم پہ جو ہے اللہ نے جو ہے وہ دروازہ کھولا ہے. وہی دروازہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کی جماعت پہ کھولا تھا. مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے عام خاص ہر کسی کے واسطے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے کھول دیا. جو کوئی اس کی قدر کر لے کم سے کم اس تصدیق کے کہ اللہ نے جو ہے ایسی قوم میں جو ہے پیدا کر دیا. شاید نہیں بلکہ یقیناً اسی وجہ سے جو ہے انبیاء سابقین نے، پہلے کے انبیاء کرام نے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے صحبت کی آرزو کی ہے. اسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مہدی کر کے بندے کے مقام سے، مفہوم ہے اسلام کی نقل کا کہ بندے کے مقام سے جو ہے انبیاء کو واقف کروایا تو اکثر انبیاء نے بندے کی صحبت کی آرزو کی ہے. تم نے بندے کو مفت میں پایا. اسلام نے یہ فرمایا اکثر انبیاء نے، معمولی بات نہیں، دیکھیے اکثر انبیاء نے مہدی موعود کی صحبت کی آرزو کی. کیونکہ اسلام خدا کو دلانے والے، خدا کو جو ہے دکھانے والے ہیں، خدا کی رضا جو ہے عطا کرانے والے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے واسطے جو ہے راضی ہو رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسلام کے ایک فرمان کے ساتھ دوبارہ اس فرمان کو جو ہے پڑھتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیے میں اسلام کے پاس خدا سب کچھ خدا ہی ہے. اس سے پہلے بھی جو آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ کے سنائی گئی ہے. دوبارہ جو ہے اس روایت کو پڑھ کے جو ہے آگے بڑھتے ہیں کہ امام اسلام کے پاس دیکھیے نقل ہے کہ حضرت اسلام کعبۃ اللہ کو تشریف لے گئے تھے. شہر جدہ میں بہت مشقت پہنچی، کافی سخت فقر و فاقہ چل رہا تھا. اسلام کے پاس جو ہے خود مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر جو ہے کچھ 30 دن کے اوپر کا جو ہے فاقہ تھا. اسلام کے اوپر کچھ 36 سے 38 دن کے آتے ہیں. اسلام کے اوپر فاقہ تھا. آپ نے جو ہے 30 دن کے اوپر جو ہے کچھ بھی نہیں کھایا تھا. صحابہ کے اوپر جو ہے ہم خاص فاقہ چل رہا ہے. خود مہدی موعود کے اوپر جو ہے 30 دن کا فاقہ ہے. جونپور کا قاضی وہاں موجود تھا. جونپور کا قاضی جس نے بھی جو ہے تصدیق نہیں کی ہے، جونپور میں اسلام سے ملا تھا لیکن یہاں پہ اسلام کو پہچانتا تھا، وہ جو ہے وہاں پہ موجود تھا. میں اسلام کو دیکھا اور کہا کہ خونکار کے لیے بہت مشقت ہے.
کافی جو ہے تکلیف میں ہے، لہٰذا شریف مکہ کے پاس جا کر کچھ دینے کے لیے فرمائیے، یعنی شریف مکہ جو وہاں کا جو گورنر وغیرہ جو بھی ہے اسے کہیے جو ہے کچھ عطا کرے۔ تو میں اسلام نے فرمایا کہ ضرورت نہیں، بڑا خاص فرمان کا، اسلام نے فرمایا ضرورت نہیں، قاضی نے کہا ضروری ہے، میں اسلام نے فرمایا ہمارے لیے خدا ضروری ہے۔ اے قاضی تم جانتے ہو کہ ضروری کیا چیز ہے؟ خدا کے سوائے کوئی چیز ضروری نہیں، اس لیے کہ تمام چیزیں فانی ہیں، خدا تعالیٰ باقی ہے، بس باقی کو تلاش کرو۔ صاف فرما دیا اسلام نے کہ ہمارے لیے خدا ضروری ہے۔ اسلام نے یہاں فرمایا ہمارے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنی قوم کے لیے ضروری خدا ہے۔ میں اسلام کے فرمان کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھیے، کہیں پہ بھی آپ کی ضرورت وغیرہ پڑتی ہے تو یاد رکھیے ہمیشہ اسلام نے فرمایا جہاں پہ فقر و فاقہ چل رہا ہے، جہاں پہ جو ہے 3 دن کے جو ہے فاقے کے بعد جو ہے شریعت میں جو ہے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، یہاں پہ 30 دن کے اوپر فاقہ ہے، اور اسی لیے قاضی کہہ رہا ہے کہ ضروری ہے۔ اسلام نے فرمایا ضروری نہیں ہے، تو قاضی نے بھی جو ضروری کہا ہے وہ شریعت کی روح سے کہا ہے کہ ضروری ہے۔ تو میں اسلام نے حقیقت بیان کی اور فرمایا کہ جو ہے ہمارے لیے خدا ضروری ہے، جو ضروری چیز ہے وہ یہی بیان کی کہ ہمارے لیے خدا ضروری ہے۔ اے قاضی تم جانتے ہو کہ ضروری کیا چیز ہے؟ خدا کے سوائے کوئی چیز ضروری نہیں، اس لیے کہ تمام چیزیں فانی ہیں، خدا تعالیٰ باقی ہے، بس باقی کو تلاش کرو۔ یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے وہ خدا کی ذات ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے وہ خدا کی ذات ہے۔ میں اسلام کی جو ہے اس فرمان کو یاد رکھیے کہ اسلام نے ہمیں جو بتایا ہے، جو تعلیم دی ہے، اور دیکھیے طلب کے تعلق سے امام اسلام کی جو ہے چند فرامین کہتے ہوئے جو آیتیں ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے آنا ہے۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ مومن اور مصدق حقیقی جو ہے وہی ہے جو خدا کو دیکھتا ہے یا جو ہے دیکھنے کی طلب رکھتا ہے۔ یہ کرائٹیریا پہ جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے تفصیل سے جو ہے اگلی نشستوں میں بھی جو ہے گفتگو کریں گے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس، ہمارے آقا کے پاس، ہم جو اپنے آقا کو جو پکارتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، ان کے پاس کیا چیز ضروری ہے، کون آپ کے قریب رہ سکتا ہے، کون جو ہے طالب ہے، یہ جاننا جو ہے ضروری ہے، کیونکہ میں اسلام کا فرمان ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا فرمودن کہ بندہ 1000 طالبان خدا را داشتم، یعنی میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ 1000 طالبان خدا کو رکھ سکتا ہے، اما ایک طالب دنیا رانا داشتم، یعنی ایک طالب دنیا کو نہیں رکھ سکتا۔ 1000 طالبان خدا کو جو ہے میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، ایک طالب دنیا کو، جو دنیا کا طالب ہے اس کو جو نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پہ جو ہے مقبل مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ عام خاص مخاطب ہو رہے ہیں اسلام، جو مصدقین میں جو طالبان مولا ہے، جو اللہ کے طالب ہیں، وہ اسلام کے قریب رہے، ان کو جو ہے میں اپنے جو ہے قریب رکھ سکتا ہوں۔ اسلام فرمانے کہ 1000 طالبان خدا کو جو ہے اپنے قریب رکھ سکتا ہوں، لیکن اپنے 1000 طالبان خدا کو رکھ سکتا ہوں، لیکن ایک دنیا کے طالب کو نہیں رکھ سکتا۔ دوبارہ ایک نقل کو پڑھتے ہوئے کہ اسلام کے پاس طالب کی قدر کیسی ہے دیکھیے، یہ حاشی انصاف نامے میں نقل آئی ہے کہ میں اسلام جو ہے سر دھونے کے لیے تل کا تیل سر میں جو ہے ڈالے تھے، کوئی شخص جو ہے ملاقات کے لیے آیا، طالب جو ہے ایک ملاقات کے اسلام اسلام کی جو ہے آیا، سنے کہ جو ہے اللہ کو دکھانے والے ایک طالب مولا، تو تڑپ میں اللہ کی خدا کا دیدار کرانے والی جو ہے کوئی ہستی آئی ہے، احمد آباد کا واقعہ ہے، میں اسلام کے پاس جو ہے پہنچی، تو اسلام جو ہے عموماً طریقہ ہوتا ہے نہانے سے پہلے جو ہے سر میں تیل ڈالتے ہیں، تیل کا تیل جو ہے آپ سر میں ڈالے تھے، سر میں پورا سر میں تیل بھرا ہوا ہے، تو آپ نے جو ہے کہلا بھیجا، اسلام نے کہلا بھیجا کہ اگر تمہاری رضا ہو تو سر سے تیل دور کروں، یعنی جو ہے سر دھو کراؤں۔ اس نے عرض کروائی کہ سر سے تیل جو ہے دور کر کے جو ہے آپ عنایت فرمائیں، آپ جو ہے سر سے تیل دور کریں اور اس کے بعد جو ہے مہربانی فرمائیں۔ یہ باہر سے اسلام ابھی ملاقات نہیں ہے، اندر سے جو ہے بول بھی جا رہے ہیں، تو اس نے عرض کیا جو ہے خونکار جو ہے سر میں اسلام جو ہے اسی حال کا تیل سر میں جو ہے ڈالے تھے، کوئی شخص جو ہے ملاقات کے لیے آیا، طالب جو ہے ایک ملاقات کے اسلام اسلام کی جو ہے آیا، سنے کہ جو ہے اللہ کو دکھانے والے ایک طالب مولا، تو تڑپ میں اللہ کی خدا کا دیدار کرانے والی جو ہے کوئی ہستی آئی ہے، احمد آباد کا واقعہ ہے، میں اسلام کے پاس جو ہے پہنچی، تو اسلام جو ہے عموماً طریقہ ہوتا ہے نہانے سے پہلے جو ہے سر میں تیل ڈالتے ہیں، تیل کا تیل جو ہے آپ سر میں ڈالے تھے، سر میں پورا سر میں تیل بھرا ہوا ہے، تو آپ نے جو ہے کہلا بھیجا، اسلام نے کہلا بھیجا کہ اگر تمہاری رضا ہو تو سر سے تیل دور کروں، یعنی جو ہے سر دھو کراؤں۔ اس نے عرض کروائی کہ سر سے تیل جو ہے دور کر کے جو ہے آپ عنایت فرمائیں، آپ جو ہے سر سے تیل دور کریں اور اس کے بعد جو ہے مہربانی فرمائیں۔ یہ باہر سے اسلام ابھی ملاقات نہیں ہے، اندر سے جو ہے بول بھی جا رہے ہیں، تو اس نے عرض کیا جو ہے خونکار جو ہے سر میں اسلام جو ہے اسی حالت میں، روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے میں اسلام اسی حالت میں جو ہے سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے جو ہے آپ چلے آئے، سر سے جو ہے تیل
بہ رہا تھا. اس نے عرض کیا کہ خونکار سر سے تیل کیوں نہیں دور کیے؟ اسلام اس طرح کیوں چلے آ گئے؟ اب دیکھیے مرشد ہیں، مطلب آپ خلیفۃ اللہ ہیں، خدا کو دکھانے والے، تھوڑی دیر انتظار کرا سکتے ہیں برابر. تو میں اسلام جو ہے چلے آ گئے، آپ جو ہے سر سے تیل دور نہیں کیے اور چل کے آ گئے میں اسلام. تو میں اسلام سے اس نے عرض کیا وہ طالب نے کہ خونکار سر سے تیل کیوں نہیں دور کیے؟ میں اسلام نے فرمایا تم خدا کے طالب ہو، بے حد عشق کے ساتھ آئے ہو، ہم کیوں کر سر سے تیل نکالنے میں مصروف رہے، ہم کیوں جو ہے تیل جو ہے صاف کرنے میں جو ہے دور کرنے میں جو ہے مصروف رہے. تم طالب مولا ہو، عشق میں بے چین ہو کہ جو ہے چل کے آئے ہو. تو دیکھیے اسلام انتظار بھی نہیں کروائے. کس طرح جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے بعد جو ہے ایک طالب مولا کی جو ہے قدر ہے، اور ایک مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان کہ جو ہے طالبان مولا کی جو ہے عشق کی زنجیر کو جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہلا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں بورڈ پہ یہ فرمان لکھا ہوا ہے، اس فرمان کو جو ہے یاد کر لیجئے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ طالب کے سامنے سے خدا جائے گا کہاں؟ طالب ہونا چاہیے، خدا جلد حاصل ہوگی. اسلام صاف فرمائیں، کیا پیارا فرمان ہے. اسلام صاف فرما رہے ہیں کہ طالب کے سامنے سے خدا کہاں جائے گا. ایک ہوتا ہے کہ جو ہے خدا کہاں ہے، خدا کہاں ہے، خدا کہاں ہے، لیکن اسلام تو فرمایا کہ طالب کے سامنے سے خدا کہاں جائے گا. طالب ہونا چاہیے، خدا جلد حاصل ہوگی. اگر انہیں طالب ہے تو خدا ہے، خدا خود حاصل ہوتا ہے. اس کا واقعہ ایک زبدۃ العرفان میں غالباً جو ہے حضرت سید صاحب کی جو ہے اس میں جو ہے ایک حکایت میں نے پڑھی تھی، اس سے پہلے بھی شاید آپ کے سامنے جو ہے سنائی ہے کہ جو ہے ایک بادشاہ، دلی کا بادشاہ جو ہے ایک درویش، ایک بزرگ کے ولی اللہ کے بارے میں جو ہے کافی سنے ہوئے تھے. دل میں جو ہے کافی معتقد تھے، ملاقات کے واسطے مجذوب تھے. کئی مقام کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، ملاقات ہی نہیں ہو سکتی تھی. پھر بادشاہ ہے، چل کے جا بھی نہیں سکتے اور ان کا پتہ بھی نہیں ہے. بے چین رہتی تھی. طالب تھے، سچے جو ہے طالب تھے اس درویش سے ملاقات کرنے کے واسطے. تو وہاں یہ کہ جو ہے اپنے وزیر کے ساتھ جو ہے گفتگو ہو رہی تھی، محل کے بالا خانے پہ تھے. اچانک جو ہے اسی درویش کا جو ہے سامنے سے گزر ہوا. وزیر نے کہا کہ خونکار یہ جو ہے وہی درویش ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ طالب تھے. تو فوراً کہا کہ کمندے وغیرہ پھینکو، جال پھینکو. مطلب جالی وغیرہ جو ہے پھینکی گئی اور درویش کو جو ہے جالی میں جو ہے گرفتار مطلب وہاں پہ پکڑا گیا اور سیدھے جو ہے اٹھا کے سامنے آ گئے، سیدھا جو ہے بادشاہ کے سامنے. بادشاہ نے جو ہے جو دیرینہ خواہش تھی، پرانی جو ہے خواہش تھی، ملاقات ہوگی درویش سے. اور اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے سوال کیا کہ مجھے خدا کیسے ملا؟ درویش نے جواب دیا جس طرح میں ملا. خود چل کے آئے دیدار کرانے کے واسطے، خود چل کے آئے ہیں دیدار کرانے کے واسطے. تو اللہ جو ہے یہ خود دیدار کرواتا ہے. آپ کا شرط ہے طالب ہونا چاہیے. یاد رکھیے مثلا اس فرمان کو، طالب کے سامنے سے خدا جائے گا کہاں؟ طالب ہونا چاہیے، خدا جلد حاصل ہو. جو طالب ہوگا وہ حاصل ہوگا. اللہ کرتا اسباب بناتا ہے. ایک ولی اللہ جو ہے ایک ولی اللہ تھے، اللہ والے تھے، طالب تھے بھی، شاید ولی بنے نہیں تھے. آپ جو ہے جنگل میں بیٹھ گئے، ہر طرف سے جو ہے محنت مشقت کی ہوگی، جنگل میں بیٹھے ہوئے بے چینی کے ساتھ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جنگل کے پاس سے جو شاہراہ جو گزر رہی ہے، جو ہائی وے گزر رہا تھا، جو راستہ وہاں سے جو ہے آپ گزر رہے ہیں، آپ کا گھوڑا جو ہے اچانک جنگل کی طرف اندر گھس گیا. اچانک اندر جو ہے جنگل کی طرف جو ہے گھس گیا. تو آپ پریشان ہو گئے، آپ گھوڑے کو جو ہے اس طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں اپنے راستے کی طرف، اور وہ جو ہے آپ کو جنگل میں لیے جا رہا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ ضرور جو ہے کچھ بات ہے اس میں، جو ہے اللہ کی کچھ مشیت ہے، یہ جو ہے کہیں لے جا رہا ہے. تو جو ہے وہ گھوڑا جو ہے سیدھا اس جھوپڑی کے پاس لے گیا جہاں پہ ایک طالب مولا بیٹھا ہوا. طالب، سچا طالب جو ہے وہاں پہ جنگل میں بیابان میں جو ہے بیٹھا ہوا ہے. اس کی جو ہے کچھ مشکل تھی، اس کو ایک کامل کی ضرورت تھی جو حل کرے. طالب نے جو ہے اپنی مشکل رکھی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے جو ہے ان کی مشکل حل کر دی اور جو ہے ان کو واصل کروا دیا. جاتے جاتے جو بھی مشکل تھی ان کو حل کروا دی. جاتے جاتے حضرت جنید بغدادی نے جو ہے یہ کہتے ہوئے آپ گئے، فلانا جو بھی شخص تھے ان کے نام کا جو ہے آپ لیتے ہوئے کہ جو ہے دوبارہ اگر کچھ مشکل پیش آئے تو پھر جو ہے جنید کو یاد کر لینا، مجھے جو ہے یاد کر لینا. تو اس طالب نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا کہ جنید اگر دوبارہ مشکل پیش آئے گی تو میں پھر جو ہے میرے مالک خدا کو یاد کروں گا اور وہ تم جیسے جو ہے 1000 جنید جو ہے یہاں پہ بھیجائے گا. شرط جو ہے طالب ہونا ہے. بھائی آپ اگر طالب ہیں تو خود جو ہے سب چیزیں چل کے آتی ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے جنگل میں حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے سفر کر رہے ہیں اور نماز ظہر کا یا کوئی ایک نماز کا جو ہے وقت آیا، آپ جو ہے وضو کے واسطے جو ہے پانی تلاش کر رہے تھے. بولی بھی مل گئی، بولی ملی لیکن جو ہے ڈول نہیں ہے، پانی جو ہے کافی نیچے ہے، پانی کافی نیچے ہے، ڈول موجود نہیں ہے. پریشان ہو گئے آپ جو ہے، پریشان ہو کے
کچھ بھی اسباب جب بنا نہیں تو جو ہے آپ ٹیکا لگا کے جو ہے جھاڑ سے بیٹھ گئے. اتنی دیر میں دیکھا کہ جو ہے ہرنوں کا جو ہے ایک جھنڈ اس بولی کے قریب جو ہے دوڑتا ہوا آیا. پانی خود بخود اوپر آیا اور جو ہے اس ہرن سیریاب ہو گئے, پانی پیٹ بھر کے پی گئے اور وہ واپس چلے گئے اور پانی پھر اندر چلا گیا. آپ حیران ہوئے, بولے اللہ دیکھیے. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ 7 سلاطین میں جو ہے آتے ہیں. حضرت شیخ شبلی نے کہا کہ خدایا میں تیری بندگی کے واسطے, فرض ادا کرنے کے واسطے جو ہے ڈول تلاش کر رہا ہوں, پانی تلاش کر رہا ہوں. میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا وضو کے واسطے, اور ان ہرنوں کے واسطے, جانوروں کے واسطے جو ہے پانی اوپر آ گیا. تو اللہ کا جواب بثواب, اللہ کا جواب ہی یہ جواب رپلائی اور خطرناک رہتا. اللہ کا جواب آیا کہ اے شبلی تیری نظر جو ہے ڈول کے اوپر تھی, ہمارے اوپر نہیں. ہرن کی نظر جو ہے ہمارے اوپر تھی, اسی لیے جو ہے پانی ان کے لیے اوپر آیا. اگر تیری نظر ہمارے اوپر ہوتی تو ہمارے لیے جو ہے پانی چل کر اوپر آتا. تو اگر کوئی طالب ہوتا ہے تو پانی جو ہے چل کے آتا ہے. جو سچا طالب ہوتا ہے پانی چل کے آتا ہے. طالب ایسا ہو کہ بندگی میں سید شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا پٹن میں بیٹھے جو ہے تڑپ رہے, طلب کمال کو پہنچ گئی تو جو ہے سمندر ولایت کا چل کے آیا اور فرما دیا صاحب کہ جو ہے بندے کو خدا تعالیٰ نے اس طالب کے واسطے بھیجا ہے. تو جو سچا طالب ہوتا ہے اس کو جو ہے اللہ خود حاصل ہوتا ہے. اس فرمان کو جو ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ طالب کے سامنے سے جو ہے خدا جائے گا کہاں, طالب ہونا چاہیے. اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیے. اگر مطلب اللہ نہیں دکھا تو سمجھو طالب نہیں ہوئے. اسلام کا اس فرمان یہ بتا رہا ہے اللہ نہیں دکھا تو سمجھو طالب نہیں ہوئے. سیدھی سی بات, طالب کے سامنے سے خدا جائے گا کہاں, طالب ہونا چاہیے, خدا جلد حاصل ہوئے. ایک فرمان میں اس میں آگے لکھا ہوا ہے, یہ اسلام کا فرمان ہے یا جو ہے کتاب کے مصنف نے انصاف نامے کے مصنف نے لکھا ہے کہ یعنی طالب صادق اور مرشد کامل ہو تو جلد خدا کو حاصل کرے. یہ بھی دیکھیے کنڈیشن ہے, اس کو یاد رکھیے. بہرحال انشاءاللہ اس کے اوپر اور مزید اگلی نشستوں میں جو ہے گفتگو ہوگی. مختصر سے کچھ باتیں اور انصاف نامے سے جو ہے پڑھنا چاہ رہا ہوں. کچھ اور 2-3 روایتیں جو ہے سن لیتے ہیں انصاف نامے سے. انصاف نامے میں اب تک آپ کے سامنے جو ہے انصاف نامہ کھولا ہی نہیں گیا تھا اس طلبی در خدا کے بارے میں. 12واں باب ہے جو بینائی خدا تعالیٰ کے بیان ہی میں. یہ چیپٹر جو ہے اللہ کے دیدار کے بارے میں. یاد رکھیے ہمارے پاس بینائی کہتے ہیں اللہ کے دیدار. اندھا وہ جو خدا کو نہیں دیکھے, بینا وہ جو خدا کو دیکھے. ٹرمینالوجیز مہتب ٹرمینالوجی اصطلاحات سے جو ہے بچے واقف ہونا ضروری ہے حق تعالیٰ کی بینائی کے بیان میں. تو دیکھیے مصنف انصاف نامہ حضرت ولی جی رحمۃ اللہ علیہ, آپ جو ہے اس کتاب کے مصنف ہے, تابعین میں سے اسلام کے صحابہ کی صحبت میں رہے ہوئے بندگی میں کے خلیفے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ سید محمد مہدی علیہ السلام کے بعض یاروں نے آپ کی ذات یعنی آپ کی ذات مبارک سے تحقیق کی ہے. یعنی اسلام کے صحابہ سے یہ روایت ہے کہ تحقیق کی ہے, بات جو ہے پوری تحقیق کے ساتھ ہے. تحقیق کی ہے کہ مومن اس کو کہتے ہیں. مومن کا جو بڑا چرچا ہے یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے. مومن اس کو کہنے میں اسلام بتا رہے ہیں, مومن اس کو کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھتا ہو یا سر کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے اور یا خواب میں, اور دیگر یہ کہ جو شخص یہ صفت نہ رکھتا ہو یعنی خدا کو نہ دیکھتا ہو لیکن اس صفت کی طلب رکھتا ہو تو اس پر بھی ایمان کا حکم فرمائے. یہ صدقہ نصیب. مومن تو وہی ہے جو خدا کو دیکھتا ہو سب سے بلند درجہ چشم سر سے, یا جو ہے اس کے نیچے درجہ دل کی آنکھوں سے, یا اس کے نیچے کا درجہ جو سب سے لیز درجہ ہے کم سے کم خواب میں خدا کو دیکھتا ہو. انیج میں اسلام کے پاس جو ہے مومن ہے, یہی شخص جو ہے اللہ کے پاس مومن ہے. لیکن نہیں دیکھتا ہو لیکن جو ہے کرائٹیریا پورا ہو گیا تھا لیکن اس کے مقدر میں نہیں تھا, دیدار نہیں ہوا, مگر وہ جو طلب کا جو ریکوائرمنٹ تھا وہ پورا کر لیا اس نے, طالب ہے, تو اس کے اوپر بھی اسلام نے جو ہے ایمان کا حکم فرمایا کہ وہ بھی مومن حکمی ہے. اس کو دیدار نہیں ہوا لیکن جو ہے اسے جو ہے اللہ کا دیدار کی جو ریکوائرمنٹ ہے طالب کے واسطے, اللہ کے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے میں اسلام نے بتائے ہیں وہ جو ہے ہمیں سننا ہے. اصل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ طالب مولا جاننے کے واسطے. تو اس شخص کے اوپر بھی جو ہے میں اسلام نے ایمان کا حکم فرمایا. جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں سنا تھا جہاں پہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا, تو وہاں پہ جو ہے بڑھیا بھگارن میں جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے واسطے جو ہے کچھ پیسے اپنی جو کچھ کے پھیک میں اس کو وصول ہوئے تھے بولی میں لگاتی ہے. لوگ جو ہے تانا مارتے ہیں کہ جہاں پہ زلیخا اور اس جیسی امیر جو ہے یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہیں وہاں پہ تیری کیا حیثیت ہے کہ تو یوسف کو خرید سکے. تو اس بڑھیا بھگارن نے اچھا جواب دیا, وہ طالب صادق ہے. اس نے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ میں جانتی ہوں کہ جو ہے میں ہرگز یوسف کو خرید نہیں سکتی لیکن اپنا
نام بولی میں لگا کے میں چاہتی ہوں کہ کم سے کم جو ہے میرا نام یوسف کو خریدنے والوں کی فہرست میں آ جائے، کم سے کم میرا نام یوسف کو خریدنے میں آ جائے۔ وہ کہتے نا، ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ یہ اور بات ہے کہ تجھ کو نہ پا سکا لیکن بڑا سکون ملا دل کو تیری خواہش پر، یہ اور بات ہے کہ تجھ کو نہ پا سکا لیکن بڑا سکون ملا دل کو تیری خواہش پر، سکون دل کو ملا تیری خواہش میں جو زندگی گزارا اس میں جو ہے سکون ملا۔ وہ خدا ملنا نہیں ملنا وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارا کام ہے طالب صادق بننا۔ تو اسلام نے صاف فرما دیا کہ مومن اس کو کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھتا ہو یا سر کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے اور یا خواب میں، اور دیگر یہ کہ جو شخص یہ صفت نہ رکھتا ہو لیکن اس صفت کی طلب رکھتا ہو اس پر بھی ایمان کا حکم فرمایا۔ اور آگے اسلام فرماتے ہیں، وہ انشاءاللہ جو طالب صادق ہے اس کی صفات آگے ہیں بیان ہوگی۔ اسلام نے فرمایا کہ طالب خدا پر کیا چیز فرض ہے کہ اس سے خدا کو پہنچے، آخر کیا چیز ہے جو فرض ہے جس سے جو ہے خدا کو پہنچے، اسلام نے فرمایا۔ پھر آپ نے خود سوال کیا اور آپ نے خود جو ہے جواب دیا، وہ چیز عشق ہے۔ آپ نے خود جو ہے سوال کیا اور آپ ہی نے خود جو ہے جواب دیا۔ اسلام نے سوال کیا کہ طالب خدا پر کیا چیز فرض ہے کہ اس سے خدا کو پہنچے، اس کے بعد فرمایا کہ وہ چیز عشق ہے، اور فرمایا کہ عشق کیوں کر حاصل ہوتا ہے، پھر سوال کیا عشق کیسے حاصل ہوتا ہے، پھر جب خود ہی جو ہے سوال کا جواب دیا کہ دل کی توجہ، یہ جو ہے طالب صادق کے صفات ہے کہ دل کی توجہ ہمیشہ خدا کی طرف رکھے، اس طرح کہ دل میں کوئی چیز مائل نہ ہو، دل میں کوئی اور جو ہے خطرہ نہ ہے، اس طرح جو اللہ سے لگا کے رکھنا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں آنا، مطلب کوئی دوسرا خیال نہیں آنا، ہمیشہ دل کی توجہ خدا کی طرف لگائے رکھے، اس طرح کہ دل میں کوئی چیز مائل نہ ہو۔ اور اس معنی کے لیے یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں آدمی کو جو ہے یقیناً ترک دنیا کرنا پڑتا ہے، اس معنی کے لیے ہمیشہ خلوت اختیار کرے اور کسی کے ساتھ مشغول نہ ہو، نہ دوست کے ساتھ نہ اغیار کے ساتھ، ہر حالت میں یعنی کھڑے رہنے، بیٹھنے، لیٹنے، کھانے اور پینے کی حالت میں خدا کی یاد میں رہے اور ہر حالت میں خدا کی طرف متوجہ ہے۔ یہ جو ہے شخص طالب صادق ہے، یہ جس کو صفات ہے سو طالب صادق ہے، جس کو عشق، دیکھیے خدا کو پہنچنے کے واسطے جو ہے عشق لازمی ہے۔ اسلام نے صاف فرما دیا کہ جو یہ چیز ہے فرض ہے، اللہ کو اگر پہنچنا ہے تو جو ہے عشق فرض ہے، اور عشق کیسا حاصل ہوتا ہے اسلام نے بیان کر دیا۔ اور عشق خدا کوئی معمولی بات نہیں ہے، عشق اللہ کا عشق ہے، یہ عجیب معاملہ ہے اللہ کے عشق کا۔ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ایک دوست تھے، ایک گاؤں میں جو ہے رہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اکثر سفر میں رہتے تھے، تو ان کے دوست نے خواہش کی، نبی اللہ ہے دوست عیسیٰ علیہ السلام، تو دوست نے جو ہے آپ سے جو ہے خواہش کی کہ حضرت جو ہے آپ مجھ سے جو ہے آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ جو ہے مجھے اس کا عشق عطا کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو ہرگز جو ہے اس کے عشق کو تحمل نہیں کر سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا، وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے، مجھے جو ہے آپ دعا کریے کہ جو ہے اللہ اس کے عشق کا ذرہ مجھے عطا کرے۔ ذرہ کہتے ہیں لاسٹ پارٹیکل، باریک سب سے آخری جو چورا حصہ ہے وہ ذرہ عطا کرے۔ تو عیسیٰ نے جواب دیا کہ تو جو ہے اس کے عشق کا ذرہ بھی جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، عشق کے ذرے کا آدھا حصے کے واسطے دعا کریے۔ آپ نے دعا کر دی، آپ نے دعا کر خدا اس کو جو ہے عشق کے تیرے عشق کے ذرے کا آدھا حصہ عطا کر دے، اور چلے گئے۔ نبی اللہ کی دعا ہے، یقیناً جو اللہ کے دربار میں قبول ہوتی، چلے گئے۔ کافی زمانے کے بعد جو ہے پھر اس گاؤں سے گزر ہوا تو پوچھا کہ میرا ساتھی تھا وہ کہاں گیا؟ تو کہا حضرت وہ تو دیوانہ ہو گیا، جنگلوں میں بیابانوں میں پھرتا ہے۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے اس کو جنگلوں میں گئے ہیں، کافی ڈھونڈا تو ایک پہاڑ پہ جو ہے مست بیٹھا ہوا ہے، آپ آواز پہ آواز دے رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ کی طرف جب متوجہ ہوئے تو اللہ نے جواب دیا کہ ایسا ہماری عزت اور جلال کی قسم ہے، اگر اسے آری سے جو ہے دو ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اس کو ہوش نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے اسے ہمارے عشق کے ذرے کا آدھا حصہ عطا کیا۔ یہ اللہ کا عشق ہے، عشق ہے کہ مہدیوت کا صدقہ ہے۔ یہاں پہ پیمانہ بہت بڑا کیا گیا ہے، یہاں پہ سمندراں جو ہے پی گئے ہوں، نہ جانے کیسے طالبان مولا تھے۔ تو یاد رکھیے اللہ کا عشق ہے، کوئی معمولی بات نہیں، اسے جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں عشق جو ہے کیا چیز ہے۔ عشق جو ہے بڑا، حضرت بحر المعانی میں پڑھ رہا تھا
جو پریشان رہتے ہیں عاشق اور معشوق. حضرت نے فرمایا کہ جو ہے عاشق یا معشوق بننے سے بہتر ہے کہ عشق بن جاؤ. کہاں کا وہ چکروں میں جاتے ہیں, سراپا جو ہے عشق بن جاؤ. اسلام فرماتے ہیں عشق ذات اللہ, عشق اللہ کی ذات کا نام ہے. عشق حقیقت میں جو ہے اللہ کی ذات کا نام ہے. کہ اللہ چاہا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے آگے سمجھ میں آئے گا. تو یہ حاصل جو ہوتا ہے, اسلام نے فرمایا کہ ہر حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف جو ہے متوجہ رہے, یعنی ہمیشہ جو ہے اس کی طرف متوجہ رہے. اسی سلسلے میں جو ہے حضرت نے ایک حدیث لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ذکر دوام کرتا ہے, یعنی ہمیشہ دل کی لو اس کی طرف جو ہے لگا کے رکھا ہوا ہے, جو بندہ ذکر دوام کرتا ہے اللہ اس پر معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے دل کو اپنے انوار یعنی نور و اسرار یعنی جو اسرار رازیں ہیں اس کی تجلیوں سے منور کر دیتا ہے, اور اللہ کے اور اس کے درمیانی پردے اٹھ جاتے ہیں حتیٰ کہ خدا کو دنیا میں عیاں دیکھتا ہے, علانیہ خدا کو دیکھتا ہے. تو جو بندہ ذکر دوام کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر جو ہے اللہ تعالیٰ انوار اور اسرار کی تجلیاں کرتا ہے, اسے منور کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے درمیانی پردے اٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ خدا کو دنیا میں عیاں دیکھتا ہے. اللہ سے حکایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی حدیث قدسی ہے جس میں خود اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے پر میرا ذکر و شغل غالب ہو جاتا ہے, یعنی جو اتنا ذکر کیا کہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے غالب ہو گیا, غالب ہو جاتا ہے, تو میں اس کو اپنے ذکر ہی میں لذت عطا کرتا ہوں. جب اس کو میرے ذکر میں لذت ملتی ہے تو میرا عاشق ہو جاتا ہے, یہاں پہ جا کے عاشق ہوتا ہوں, تو میرا عاشق ہو جاتا ہے اور میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں اور میرے اور اس کے درمیانی پردے اٹھا دیتا ہوں. اور ایک حکایت کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل میں جھانکتا ہوں اور میرا ذکر اس دل پر غالب پاتا ہوں, تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کو عطا کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں. جب ذکر غالب ہو جاتا ہے, یہی مطلب جو عشق حاصل ہو جاتا ہے, تو یہ سماعت جو ہے اللہ کی سماعت سے سنتا ہے, اور اس کی جو ہے بصارت جو ہے اللہ کی بصارت ہو جاتی ہے, جیسا اللہ دیکھ رہا ہے ویسے جو ہے وہ دیکھتا ہے. تو یقیناً جو ہے یہ آنکھیں جب اس کی آنکھیں ہو جائیں گی تو جو ہے وہ خدا ہو سو خدا کو دیکھے کا معاملہ ہوگا, وہ اللہ کو یقیناً دیکھے گا. اور ایک حدیث قدسی ہے جس میں جو ہے اللہ دیکھیے بتا رہا ہے کہ میں کون, کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میرے ذاکروں کو یعنی ذکر کرنے والوں کو طالبوں کو معلوم ہوتا کہ میرا قرب یعنی میں ان کو نہ ملنے سے میرا قرب نہ ہونے سے وہ کس نعمت سے محروم رہے تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے, اور اگر میرے مقربوں کو معلوم ہوتا یعنی جن کو اللہ نے قریب کر لیا ان کو معلوم ہوتا کہ میرا انس میری محبت ان کو نہ ہونے سے وہ کس نعمت سے محروم رہے تو خون روتے یعنی خون کے آنسو روتی, اور اگر میرے غافلین انس کو معلوم ہوتا, سمجھے ہمیں کہہ رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر غافلین انس کو یعنی جو اس کی محبت سے غافل ہیں ان کو معلوم ہوتا کہ میری ذات انہیں نہ ملنے سے وہ کس نعمت سے محروم رہے تو اپنی شہرگوں کو کاٹ لیتے. کیونکہ معلوم نہیں ہے مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے معلوم نہیں ہے کہ جو ہے ہم کس چیز سے جو ہے محروم ہیں. دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ صاف فرما رہا ہے کہ اگر میرے ذاکروں کو معلوم ہوتا کہ میرا قرب, دیکھیے اللہ ہمیں اب دیکھیے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ کی گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ حاضر اور ناظر ہے, میری گفتگو آپ کی سماعت وہ سب میں جو ہے حاضر اور ناظر ہے, وہ سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ذاکروں کو معلوم ہوتا کہ میرا قرب نہ ہونے سے وہ کس نعمت سے محروم رہے تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے, اور اگر میرے مقربوں کو یعنی جو قریب ان کو معلوم ہوتا کہ میرا انس میری محبت ان کو نہ ہونے سے وہ کس نعمت سے محروم رہے تو خون روتے, اور اگر میرے غافلین انس کو یعنی جن کو میری محبت نہیں ملی ان کو معلوم ہوتا کہ میری ذات انہیں نہ ملنے سے وہ کس نعمت سے محروم رہے تو اپنی شہرگوں کو کاٹ لیتے. کیونکہ یہ خدا کی ذات ہے, اس کی جو ہے ہرگز جو ہے قدر نہیں کر سکتی. اسلام نے آگے صاف فرمایا ہے کہ امام اسلام نے فرمایا کہ خدا کو سر کی آنکھ سے دیکھنا ہے, دیکھنا ہی چاہیے, اور آپ نے بھی اللہ کے حکم سے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق تعالیٰ کی رویت یعنی اللہ کے دیدار کی گواہی دی, اور یہ فرمایا اسلام نے کہ ہر ایک مرد اور عورت کے لیے خدا کے دیدار کی طلب فرض ہے جب تک کہ سر کی آنکھ
یا دل کی آنکھ سے یا خواب میں خدا کو نہ دیکھے مومن نہ ہوگا مگر طالب صادق کہ اپنے دل کے منہ کو غیر حق سے یعنی جو اللہ کے سوائے ہے اسے جو ہے پھیر لیا، یہ بھی آپ نے سے پہلے سنا ہے، اور اپنے دل کے منہ کو مولا کی طرف کر دیا ہے اور ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہتا ہے اور دنیا و خلق سے عزلت اختیار کیا ہے اور اپنے سے باہر ہونے کی ہمت کرتا ہے، ایسے شخص پر بھی ایمان کا حکم کیا، ایسے شخص پر بھی ایمان کا حکم کیا ہے۔ مطلب اسلام نے فرمایا ہے، یہ لکھا ہے کہ ایمان خدا کی ذات ہے، اسلام کا فرمان یاد رکھیے کہ ایمان جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے، ابھی بھی جو آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے وہ اسی جو عنوان جو سلیکٹ کیا گیا تھا وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے نقصان میں ہے وہ لوگ جو ہماری ملاقات کو جو ہے جھٹلاتے ہیں۔ یہاں پہ بات انکار کی نہیں ہو رہی، جو جھٹلا رہے ہیں، ہمیں جو ہے بتا دیا گیا کہ جو ہے اللہ کا دیدار جائز اور ممکن ہے، اس کی طلب جو ہے تمہارے اوپر فرض ہے، ہم اسلام کو جو ہے قبول کر چکے، اور اس کے بعد جو ہے طالب بننا تھا بنے نہیں، دعویٰ جھوٹا، آپ بول رہے ہیں میں مہدوی ہوں، میں اسلام بول رہا ہوں جھوٹے، اللہ کی 1000 مرتبہ پناہ مانگتے کہہ رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں میں طالب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے جھوٹا ہے، کیونکہ طالب اگر سچا ہوتا تو یہ طالب ہوتا، طالب کی جو ہے یہ صفات ہے، اپنے دل کے چہرے کو جو ہے غیر حق سے پھیر لیا ہے اور دل کے چہرے کو جو ہے خدا کی طرف لا دیا ہے، ہمیشہ خدا تعالیٰ کی جو ہے یاد میں مشغول رہتا ہے، یہ جو ہے یہ پورے صفات ہیں۔ انشاءاللہ جو نشست میں جو اس کو لکھ کے بھی جو ہے لگایا جائے گا، اس کی جو تفصیل سے گفتگو ہوگی، تو ہم جو محو ہوئے ہیں، یہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہم جو بھولے ہوئے ہمارے مقصد کو، کم سے کم مقصد کو کہ جو ہے خدا کا ہمارا جو مقصد ہے پیدائش کا کہ جو ہے اللہ کا دیدار ہے، ہم جو مہدوی ہیں وہ محض وہی وجہ جو ہماری اہم وجہ ہے امام اسلام کو جو قبول کیے ہیں وہ صرف اور صرف یہی ہے جو ہے اسی دار دنیا میں انہیں کو اللہ کا دیدار کرنا ہے اور اس کی طلب میں، تمنا میں، تڑپ میں، آرزو میں جو ہے زندگی گزارنا، یہاں تک کہ جو ہے اس لیے دعا کی جاتی ہے کہ خدایا مجھے جو ہے طالب صادق بنا جیسے کہ تو پسند کرتا ہے، جیسے کہ تو جو ہے پسند کرتا ہے، ورنہ مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر طالب صادق نہیں ہے اور اپنے آپ کو مہدوی سمجھ رہے ہیں تو انصاف نامے میں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ پس جو شخص کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی علیہ السلام سے، یعنی ہم خاتم اسلام سے ہیں، اور رات دن صفت سے خدا کو دیکھے یا طالب صادق رہے، جو ہے رسول اللہ سے ہے اور میں اسلام سے ہے، جو ہے وہ رات دن جو ہے خدا کو دیکھے گا یا جو ہے طالب صادق رہے گا، اور اگر آگے لکھا ہے اور اگر خدا کو نہیں دیکھا ہے اور طلب بھی نہیں رکھتا ہے تو وہ آنے مہدی سے نہ ہوگا، اسلام کی جماعت سے نہ ہوگا، مدعی اور بڑا کاذب ہوگا، دیکھیے کاذب لفظ استعمال کیا، جھوٹا ہوگا، بس اس سے کہتے کہ خاک سر پر ڈالے اور یہ آیت رات دن پڑھتا رہے کہ من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، یعنی جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہا اور راہ سے بہت دور بھٹکا۔ صاف کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بڑا کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے، جو دیکھتا بھی نہیں ہے اور دیکھنے کی طلب بھی نہیں رکھتا ہے، اس شخص کو جو ہے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ اگر خدا کو نہیں دیکھتا ہے اور طلب بھی نہیں رکھتا ہے تو وہ آنے مہدی سے نہ ہوگا، مدعی اور بڑا کاذب ہوگا، بس اس سے کہتے کہ سر پر جو ہے خاک ڈالے اور یہ آیت جو ہے رات دن جو ہے پڑھا کرے۔ تو حقیقت میں جو طالبان مولا ہوتے ہیں وہ اس صفت کے ہوتے ہیں، ورنہ تو جو ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، خومیہ صاحب نے اسی سلسلے میں لکھا ہے کہ لیکن جو شخص شب و روز دنیا ہی کمانے کی دھن میں لگا ہوا ہے، صبح شام 2 گھڑی بھی ذکر اللہ میں بیٹھنے کی مہلت نہیں نکالتا اور زبان سے کہتا ہے یہ دن دنیا کمانے کے ہیں، انشاءاللہ مرتے وقت تک ترک دنیا کر کے بہشتی بن جائیں گے، یعنی جنتی بن جائیں گے، ایسا شخص طلب خدا میں جھوٹا ہے۔ بندگی میں اشاعرہ خاص مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شخص کو لسانی مصدق کہا، یعنی زبانی مصدق کہا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ بتایا۔ مصدق ہونے کے باوجود بھی یہ حقیقت ہے، یہ آپ کو جو ہے کم سے کم ایک آئیڈیا ہو جانے کے واسطے کہ ہم غلط ہیں، وہ ایک جو غلط فہمی کو زام بنا کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کم سے کم اس زام سے تو جو ہے ہم نکل کے آ جائیں، اس لیے جو ہے بتایا گیا ہے اللہ کی عطا ہے، اسلام نے فرمایا ہے جس کو طلب دیے جس کو نہیں دیے نہیں دیے، اللہ جس کو طلب دے دے گا دے دے گا۔ ہمارا کام ہے جو ہے محنت اور مشقت کرنا، کچھ اور روایتیں تھیں لیکن جو ہے کافی وقت ہو چکا ہے، ہمارا ٹارگیٹ رہتا ہے کہ جو 1 گھنٹے کے اندر جو ہے نشست کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ انشاءاللہ جو طالب صادق کی جو صفات ہیں اور جو طالبان مولا گزرے ہیں
کیسی جو ہے زندگی گزارے ہیں، وہ بھی جو ہے اللہ چاہا تو جو ہے اگلی نشستوں میں جو انشاءاللہ جو ہے کور کیا جائے گا۔ اگلی نشست جو ہے انشاءاللہ شب معراج کی رات ہے، اور چونکہ جو ہے طلب دیدار خدا کا عنوان ہی چل رہا ہے، اور آج جو ہے دیدار خدا ہی کی رات ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عطا ہوئی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اسی عنوان کے تحت تھوڑا بہت جو ہے شب معراج کا واقعات کا جو ہے سہارا لیتے ہوئے جو ہے اسی عنوان کے اوپر جو ہے اللہ چاہا تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔